بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ رابع میں سبق نمبر 216 کو پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے ریشم کے لباس کا حکم۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی اللبس۔ قال لا يحل للرجال لبس الحرير ويحل للنساء لأن النبي عليه السلام نهى عن لبس الحرير والديباج وقال إنما يلبسه من لا خلاق له في الآخرة وإنما حل للنساء بحديث آخر وهو ما رواه عدة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين منهم علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وبإحدى يديه حرير وبالأخرى ذهب وقال هذان محرمان على ذكور أمتي حلال لأناسهم ويروى حل لأناسهم إلا أن القليل عفو وهو مقدار 3 أصابع أو 4 كالأعلام والمكفوف بالحرير لما روي أنه عليه السلام نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو 3 أو 4 أراد الأعلام وعنه عليه السلام أنه كان يلبس جبتاً مکفوفتاً بالحریر۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ یہ فصل کپڑا پہننے کے احکام کو بیان کرنے میں ہے۔ قال امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مردوں کے لیے ریشم کا پہننا حلال نہیں ہے، البتہ عورتوں کے لیے حلال ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریشم اور دیباج کے پہننے سے منع فرمایا ہے۔ وقال اور یوں فرمایا کہ ان کو وہی پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ وَإِنَّمَا حَلَّ لِلنِّسَاءِ بِحَدِيثٍ آخر، اور ایک دوسری حدیث کی روح سے ریشم صرف عورتوں کے لیے حلال ہے، اور وہ حدیث چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہے۔ ان میں سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ کے ایک دست اقدس میں ریشم اور دوسرے دست اقدس میں سونا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں اور عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ ویروہ اور دوسری روایت میں حل لأناسہم کے الفاظ ہیں، یعنی ایک میں حلال اور دوسری میں حل کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن تھوڑی مقدار میں ریشم یعنی 3 یا 4 انگلیوں کے بقدر ریشم معاف ہے۔ کالعلام جیسے کپڑے کا نقش و نگار اور ریشم کا جھالر۔ اس روایت کی وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریشم پہننے سے منع فرمایا ہے، سوائے 2 یا 3 یا 4 انگلیوں کی مقدار کے، اور اس مقدار سے نقش و نگار کو مراد لیا۔ وعنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریشمی جھالر والا جبہ زیب تن فرماتے تھے۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق میں نئی فصل شروع ہو رہی ہے، فصل فی اللبس۔ لباس سے متعلق، پہننے سے متعلق کچھ چیزیں یہاں پہ بیان فرمائی جا رہی ہیں، اور اصل میں لباس کے احکام بتا کر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ مسلمان لباس پہننے کے معاملے میں بھی آزاد نہیں ہے،
کہ یہ جو چاہے جیسا چاہے لباس استعمال کریں، بلکہ دین اسلام نے لباس کے معاملے میں بھی اپنے ماننے والوں کو مکمل رہنمائی فراہم کی ہے۔ تو اسی کی تفصیل یہاں صاحب ہدایہ نقل فرما رہے ہیں۔ فصل فی اللبس، لباس کے احکامات ان کو ذکر فرما رہے ہیں۔ قال امام قدوری رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں لا یحل للرجال لبس الحریر ویحل للنساء۔ سب سے پہلے ریشم، اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ریشم کا لباس مردوں کے لیے حلال نہیں ہے، عورتوں کے لیے حلال ہے۔ یعنی یہاں اس حکم میں مرد و عورت اس کی تفریق کی۔ بعض احکامات ایسے ہیں جہاں مرد و عورت دونوں کو ایک ہی طرح کا خطاب ہے، لیکن یہاں ریشم کے معاملے میں مرد اور عورت دونوں کا فرق کیا گیا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ مردوں کے لیے ریشم کا پہننا درست نہیں ہے، عورتوں کے لیے ریشم کا استعمال درست ہے۔ نقلی دلیل پیش فرمائی لأن النبی علیہ السلام نہا عن لبس الحریر والدیباج۔ منع کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چونکہ اس کی ممانعت پر موجود ہے، لہذا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں منع فرمائیں گے تو اب ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ تو یہ نقلی دلیل ہے کہ حریر و دیباج اس کو پہننے سے منع فرمایا۔ حریر و دیباج میں کیا فرق ہے یہ ہم سبق کے آخر میں عرض کریں گے۔ روایت نقل فرمائی اور اس کے ساتھ وجہ بھی بیان فرمائی کہ دیکھیں دنیا میں اس کو وہی استعمال کرتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ انما یلبسہ من لا خلاق لہ فی الآخرہ۔ تو اب بظاہر اس جملے سے تو یہ معلوم ہو رہا تھا کہ شاید مرد و عورت دونوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ دونوں میں سے جو بھی استعمال کرے گا وہ آخرت کی نعمتوں سے محروم ہو جائے گا۔ تو اگلے جملے میں اس کی مزید تفصیل آ گئی وَإِنَّمَا حَلَّ لِلنِّسَاءِ بِحَدِيثٍ آخر، کہ عورتوں کے لیے ریشم کا استعمال حلال ہے، اس کے لیے ایک اور روایت موجود ہے۔ بحدیث آخر دوسری روایت موجود ہے، اور وہ روایت کس حیثیت کی ہے؟ ما رواہ عدۃ من الصحابۃ رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ روایت جس کو کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نقل کرتے ہیں، اور ان نقل کرنے والے صحابہ کرام میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ تعالی کا مبارک نام بھی ہے۔ اب وہ روایت کیا ہے؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرجہ، کہ اللہ کے پاک پیغمبر باہر تشریف لائے اور آپ کے ایک مبارک ہاتھ میں ریشم تھا اور دوسرے ہاتھ میں سونا تھا۔ وبالأخرى ذهب، دوسرے ہاتھ میں سونا تھا۔ یہ دونوں چیزیں آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں میں تھامی ہوئی تھیں، باہر تشریف لائے ان دونوں کا حکم بتانے کے لیے، اور باہر آ کر آپ نے ارشاد فرمایا هذان محرمان علی ذکور امتی حلال لاناسہم، کہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں، ان کی عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ وَيُرْوَى حِلٌّ لِنَاسِهِمْ، روایت کے الفاظ میں فرق اس کی طرف اشارہ کیا کہ ایک روایت میں حلال ہے اور ایک روایت میں حل ہے۔ اب صاحب ہدایہ نے جو روایت نقل فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حریر و دیباج کے پہننے سے منع فرمایا، اور انما یلبسہ من لا خلاق لہ فی الآخرہ، تو شراح یہ فرماتے ہیں کہ صاحب ہدایہ کی حدیث وہ دو حدیثوں کا مجموعہ ہے۔ ایک روایت ابن ماجہ شریف میں ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن لبس الحریر والذہب وقال هو لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ، کہ دونوں چیزیں کافروں کے لیے تو اس دنیا میں ہیں اور ہمیں آخرت میں ملیں گی۔ اور دوسری روایت وہ بھی ابن ماجہ شریف میں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ ایک ریشم کا بنا ہوا خوبصورت جوڑا دیکھا، تو انہوں نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ اگر آپ اس جوڑے کو زیب تن فرمانا چاہیں، کب فرمانا چاہیں؟ کہ جب آپ کے پاس مختلف وفود باہر سے آتے ہیں، ملنے کے لیے لوگ آتے ہیں، یا جمعہ کا دن ہوتا ہے، تو آپ اس خوبصورت لباس کو پہن لیا کریں۔ تو اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا تھا انما یلبس ھذہ من لا خلاق لہ فی الآخرہ، کہ اس کو تو وہ پہنے گا جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ تو یہ روایت گویا کہ 2 روایتوں کا مجموعہ ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے، یہ روایت بھی ابن ماجہ شریف میں ہے، اور ابو داؤد شریف میں بھی یہی روایت موجود ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونا اور ریشم کو مردوں کے لیے حرام قرار دیا اور عورتوں کے لیے اس کو حلال فرمایا۔ اسی طرح بخاری شریف میں بھی روایت موجود ہے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، قال نہانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نشرب فی آنیۃ الذہب والفضة وان ناکل فیہا وعن لبس الحریر والدیباج وان نجلس علیہ۔ تو اب یہاں اسی روایت میں سونے کا تذکرہ بھی چونکہ آیا، تو اس میں ابو داؤد شریف کی روایت موجود ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نقل فرماتی ہیں کہ اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جو ہدایا نجاشی کی طرف سے آئے تھے، تو ان میں سے ایک انگوٹھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی حضرت امامہ بنت ابی العاص، جو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی تھیں، ان کو عنایت فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کے لیے سونا استعمال کرنا درست ہے۔ جب سونا عورت کے لیے جائز ہے تو چاندی بدرجہ اولا جائز ہوگی۔ الا ان القلیل عفو سے استثناء کر رہے ہیں کہ بحیثیت مجموعی پورا لباس ریشم کا پہننا تو درست نہیں ہے، ہاں تھوڑی سی گنجائش موجود ہے کہ ریشم بطور لباس استعمال تو نہ ہو، لیکن 2 انگلی یا 3 انگلی یا 4 انگلی کی مقدار اگر ریشم کسی کپڑے میں لگا ہوا ہو اور اس سے مقصود بھی نقش و نگاری ہو، بیل بوٹے بنانا مقصود ہو، تو اتنی کم مقدار اگر ریشم کپڑے پر بطور کڑھائی لگا ہوا ہے تو اس کے استعمال کی گنجائش ہوگی۔ کل اعلام جیسے نقش و نگار کرنا، والمکفوف بالحریر، اور ریشم کے حریر کے جھالر لگانا، جیسے آج کپڑوں کے اوپر لیس لگی ہوتی ہے، بنی بنائی لیسیں ملتی ہیں، تو اسی طرح پہلے لیس کی جگہ پہ جھالر کو استعمال کیا جاتا تھا، اس جھالر کو ہم لیس کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ تو اب اتنی مقدار یعنی 4 انگلی، 3 انگلی، 2 انگلی کے بقدر ریشم جو پہننے کے دائرے میں تو نہ آئے لیکن نقش و نگار کے دائرے میں آ جائے، تو اس کی گنجائش ذکر کی گئی ہے۔ لما رویہ، جیسا کہ روایت کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کا لباس پہننے سے منع فرمایا، الا موضع اصبعین، مگر 2 انگلیوں کے بقدر یا 3 یا 4 انگلیوں کے بقدر۔ اب یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین، انہوں نے جابیہ میں خطبہ ارشاد فرمایا اور یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ریشم کو پہننے سے، الا موضع اصبعین، 2 انگلیاں یا 3 انگلیاں یا 4 انگلیاں اس کے بقدر۔ اور یہ روایت مسلم شریف کی ہے۔ تو اراد الاعلام، نقش و نگار کو مراد لیا، یعنی 1 یا 2 انگلی ریشم اگر لگا ہوا ہو، اتنی مقدار بنتی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، یا وہ جھالر یعنی پوری لیس ریشم کی بنی ہوئی ہو، پھول بوٹے ریشم کے بنے ہوئے ہوں تو بھی جائز ہے۔ وعنہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ ایسا جبہ زیب تن فرماتے تھے جس کے اوپر ریشم کی کناری یا جھالر لگی ہوئی تھی، مکفوفتاً بالحریر، تو مکفوفہ جھالر لگانا یا کف لگانا، جیسے ہمارے ہاں قمیض میں
بعض ڈیزائن ایسے بنے ہوتے ہیں کہ کف الگ سے ہوتا ہے، اس کو بٹن کے ساتھ جوڑا گیا ہوتا ہے، اس کو الگ بھی کر لیا جاتا ہے۔ آخر میں ایک نظر ہم اپنے آج کے سبق کے خلاصے پر ڈالتے ہیں، حریر اور دیباج میں کیا فرق ہے؟ تو بعض اہل لغت یہ فرماتے ہیں کہ حریر یہ اس ریشم کو کہا جاتا ہے جس میں تھوڑی سی ملاوٹ ہو، اور دیباج یہ خالص ریشم کو کہا جاتا ہے۔ یعنی حریر سے مراد وہ قدرتی پروٹینی ریشے جو بنائی کے قابل ہوں، باریک دھاگوں کی شکل میں ہوں۔ تو اصل میں یہ حریر ریشم کے کیڑے سے بنتا ہے۔ ریشم کا کیڑا اپنی تھوک میں باریک دھاگا خارج کرتا ہے، تو یہ حریر گویا کہ ریشم کے کیڑوں کے خول سے حاصل کیا جاتا ہے۔ پھر بعد میں نرم و نازک کپڑوں پر بھی اس ریشم کا اطلاق ہونے لگتا ہے، یعنی حریر اس کو بولتے ہیں۔ اور دیباج گویا کہ خالص ریشم اور حریر جس کے اندر کچھ تھوڑی سی ملاوٹ بعد میں ہو جاتی ہے۔ تو ماہرین دو قسمیں نقل کرتے ہیں کہ ایک قدرتی ریشم ہے اور ایک مصنوعی ریشم ہے۔ قدرتی ریشم کے کیڑوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ مصنوعی ریشم ان سے مراد وہ ریشمی کپڑے جو کیمیائی مرکبات سے تیار ہوتے ہیں، تو یہ چھونے میں ریشم کی طرح نرم ہوتے ہیں۔ حقیقت میں تو ریشم نہیں ہوتا، لیکن جب ان کو ٹچ کیا جاتا ہے تو یہ نرم ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ریشم نرم ہوتا ہے۔ تب ریشم سے متعلق مرد و عورت کے لیے استعمال کا الگ الگ حکم ہے۔ عورت ریشم کو مکمل لباس کی شکل میں استعمال کر سکتی ہے۔ عورت کی طبیعت میں چونکہ نزاکت ہے اور ریشم کے اندر بھی نرمی اور لچک ہے، اس لیے عورت کے لیے اس کا استعمال مناسب ہے۔ مرد کے مزاج میں سختی اور کھردرا پن اور جان فشانی ہوتی ہے، لہذا مرد کے لیے ایسے نرم و نازک قسم کے لچکدار لباس استعمال کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو مرد کو اجازت نہیں دی گئی، عورت کو اجازت دی گئی ہے۔ جنگ میں استعمال کرنے کی وجہ کہ مضبوط بھی ہوتا ہے، ہلکا بھی ہوتا ہے، بہت زیادہ درجہ حرارت کو برداشت بھی کر لیتا ہے۔ بعض محققین یہ کہتے ہیں کہ تلوار اس پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ بعض شرح یہ فرماتے ہیں کہ میدان جنگ میں اس ریشم کو پہنا جاتا ہے تاکہ دھوپ سے اس کا عکس وہ فریق مخالف کی روشنی میں پہنچے، یعنی اس کے اندر چمک بہت زیادہ ہوتی ہے تاکہ اگلے کی آنکھیں چندھیا جائیں۔ تو جنگ میں اس کو استعمال کرنے کی گنجائش ہے۔ مخصوص مقدار میں ریشم کو استعمال کرنا یہ درست ہے، اور اس پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت وہ مسلم شریف میں موجود ہے۔ ریشم اور سونا دونوں کا حکم یہاں بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر سے باہر تشریف لائے تو آپ نے ایک دست اقدس میں ریشم کو تھاما ہوا تھا اور دوسرے میں سونا، اور عملی طور پہ یہ دونوں چیزیں آپ نے امت کو دکھائیں کہ دیکھو یہ سونا ہے، یہ ریشم ہے، اس کے استعمال سے بچو۔ تو ریشم اور سونا دونوں کا حکم واضح کیا۔ تو اب مردوں کے لیے دونوں چیزیں درست نہیں ہیں، ریشم اور سونا، عورت ان کے لیے استعمال کرنا درست ہے۔ ہاں ریشم میں کڑھائی کی حد تک 1، 2 یا 3 انگلی کی حد تک گنجائش موجود ہے، جبکہ سونا مردوں کے لیے بالکل یہ حرام ہے، اس کی کہیں کسی قسم کی کوئی اجازت منقول نہیں ہے۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔